السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء و بعدد کل علت و شفاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما نافعا وحکمة تامہ۔ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، اس وقت آپ حضرات و خواتین کے سامنے ایک اہم بات یہ کہنی ہے کہ حکومت ہند کی طرف سے 14 جون 2023 کو بھارت لا کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے یکساں سول کوڈ سے متعلق اپنی اپنی رائے پیش کریں۔ حکومتوں کی جانب سے تمام علاقائی حکومتیں ہوں، کئی جماعتوں، کئی افراد، کئی طبقے، کئی شخصیات، سب سے یہ کہا گیا ہے یکساں سول کوڈ کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کریں، اور اس کی آخری تاریخ بھی دے دی گئی ہے۔ وہ آخری تاریخ ہے 13 جولائی، یہاں تک اس کو پیش کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہر جگہ مسلمانوں میں اور دیگر طبقوں کے اندر ایک خاص قسم کی فکر، ایک لہر پھیل گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اپنے خیالات کو پیش کر رہے ہیں۔ کس جماعت نے، کس شخصیت نے کیا کہا ہے، ان چیزوں کی طرف وہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے قانون سے متعلق یہ بات خود مسلمانوں کو بھی یاد رکھنی ہے، اور وقت کی برسر اقتدار حکومتوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کا جو قانون ہے، مسلم پرسنل لا ہے، اسلامی شریعت ہے، اسلامی قانون ہے، یہ بندوں کا تیار کردہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہوا قانون ہے، اور یہ قانون انسانوں کی فطرت، انسانوں کے مزاج، انسانوں کی طبیعتوں، تاریخ کے ہر دور کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھا گیا ہے، اور خواہ وہ کسی نسل، کسی برادری، کسی ذات کے ہوں، کسی خطے کے مسلمان ہو، کسی علاقے کے مسلمان ہو، سب کے لیے ایک ہی قانون، ایک ہی شریعت ہے۔ ہمارا مسلم پرسنل لا، اسلامی قانون، اسلامی شریعت، اس کی جو بنیادی دلیلیں ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت رسول۔ پھر تیسری چیز اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد جو صحابہ کا دور رہا، ان کے دور میں جو مسئلے آئے، جو معاملات پیش آتے رہے، اس میں ان مسائل کو ان بزرگوں نے، صحابہ نے کتاب اور سنت کی روشنی میں جن مسائل کو بیان کیا، اور جن مسائل پر انہوں نے اتفاق کیا، جس پر سارے لوگ متفق ہو گئے،
اس کو اجماع کہا گیا۔ گویا حضرات صحابہ کرام کا اجماع متفق علیہ مسائل امت کے لیے ایک دلیل اور حجت ہیں، ان کی روشنی میں اپنے سارے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ ان تین دلیلوں کے بعد پھر چوتھی دلیل ایک قیاس ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نیا پیدا ہو گیا ہے، کوئی ایک نئی الجھن سامنے آ گئی ہے، کوئی نئی ضرورت سامنے آ گئی ہے، تو اس وقت امت کے علماء، فضلاء، اہل علم، دانشور حضرات اور دینی درسگاہوں کے فارغین، کتاب و سنت کے ماہرین، ان سب کے سامنے ایک صورت رکھی گئی ہے کہ وہ قرآن، حدیث، اجماع صحابہ، اجماع امت، ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کر قیاس کرتے ہوئے مسائل کو سامنے رکھیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ قرآن کریم کا حکم ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کامل و مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اس میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کمی ہے، نہ کسی چیز کی اضافی کی ضرورت ہے، نہ کوئی چیز داخل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی چیز خارج کرنے کی ضرورت۔ حالات کے تحت جو مسائل آتے رہیں گے اسے اجتہاد کے ذریعے، استنباط کے ذریعے سے، قیاس کے ذریعے سے، قرآن و حدیث، صحابہ کے فیصلے، ائمہ اربعہ کے متفقہ فیصلے، متفق علیہ مسائل، ان تمام چیزوں کو رکھ کر ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں ان مسائل کو حل کر لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہے کہ حکومت ہند کے دستور 44-40 میں ایک دفعہ یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ قانون ایک دفعہ ہمارے ملک کے دستور میں موجود ہے، لیکن یہ دستور حالات کے تحت، ضرورت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت یا کسی اور مسائل یا خدشات یا امکانات یا مشکلات کو سامنے رکھ کر رکھا گیا ہو، جو بھی صورت ہو اس پر اس وقت گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دفعہ 40-4 میں اس کو کوشش کرنے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن ملک آزاد ہونے کے بعد، دستور ہند مرتب ہونے کے بعد قریباً 70 سال مکمل ہو چکے، کبھی اس دستور کے تعلق سے، اس شق کی طرف سے، 40/4 کے تعلق سے، 44 سیکشن کی طرف سے کبھی کوئی مسئلہ بنا کر کھڑا کر کے کسی حکومت نے نہیں کیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، ایک ملک ایک قانون، سارے طبقوں کے لیے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے، تمام قاعدے ضوابط پر چلنے والوں کے لیے ایک قانون ہوگا، ایک ملک ایک قانون۔ یہ بات بڑی مشکل ہے۔ ہندوستان کئی مذہبوں کا گہوارہ، کئی زبانوں کا گہوارہ ہے۔ یہاں کئی قومیں ہیں، کئی کلچر ہیں، کئی زبانیں ہیں، کئی عقائد والے ہیں، بہت کچھ ہے۔ یہاں ایک قانون سب کو لاگو کرنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ اب اس معاملے میں جو بات عرض کرنی ہے کہ اس یکساں سول کوڈ کے آنے سے مسلمانوں کے جو آئلی قوانین ہیں، مسلمانوں کے جو خاص مسائل ہیں، ان مسائل پر اس کا کیا اثر مرتب ہوگا، یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ آ رہی ہے کہ اس قانون کی وجہ سے مسلمان مرد ایک ہی نکاح کر سکتا ہے، دوسرا نکاح کرنے کے لیے اس کے لیے راستے مسدود ہیں۔ ممکن ہے طرح طرح کی چیزیں پیدا کر کے مجبوری کی صورت میں نکاح کی اجازت دی جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے آدمی کو ایک ہی نکاح کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ 4 کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یہ 4 نکاح، 4 بیویوں کا معاملہ پورے سماج میں، پورے کلچر میں ہر جگہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان کی ایک ہی بیوی ہے، اور اسی ایک بیوی پر وہ ساری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، دوسری شادی اس وقت ہوتی ہے
ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، جب کہ بیوی انتقال کر گئی ہے، اب ظاہر بات ہے اس کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، گھر میں بچے ہیں تو ان بچوں کی پرورش، گھر کی دیکھ بھال ایک لازمی طور پر ایک ضرورت کے تحت دوسرا نکاح، دوسری بیوی انسان اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے، یا بیوی طلاق لے کر چلی گئی ہے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک اور نکاح کرے، یا بیوی اس حال میں ہے کہ بالکل بستر پر پڑی ہوئی ہے، یا ایسی بیمار ہے کہ اب اس کی صحت کی کوئی امید نہیں ہے، تو ان حالات میں اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح انہیں کر سکتا ہے۔ ایک آپشن ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ سہولت اور ضرورت کے مطابق مجبوری کے لحاظ سے نکاح کرنے کی ضرورت ہے، گنجائش ہے۔ اب اس سے ہمارے سامنے نئے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ آدمی بس ایک ہی عورت پر اکتفا کرے، دوسرے سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، ایک مشکل یہ۔ پھر اس کے علاوہ اس بل کے لاگو کرنے میں ہمارا پرسنل لا جس طریقے سے متاثر ہوگا، ہمارے عائلی خانگی مسائل کے اندر کس قدر انتشار، اختلاف، طرح طرح کی مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بل کے ذریعے سے جس طریقے سے مرد عورت کو طلاق دینے کا حق رکھتا ہے، اسے طلاق دینے کا آزادانہ مختارانہ اختیار اس کے قبضے میں ہے، ایسے ہی عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ بھی مرد سے طلاق لے سکتی ہے، یا طلاق پوچھ سکتی ہے، یا اس کی زندگی سے علیحدہ ہونے کے لیے وہ مطالبہ کر سکتی ہے، اپنے شوہر کو اپنی زندگی سے باہر کرنے کی وہ بھی خود مختار ہے۔ یہ ہمارے مذہب و قانون سے بالکل ٹکرانے والی بات ہے۔ یہاں عورتوں کو مجبور کر کے شوہر ہی کے ساتھ ساری زندگی گزارنے پر ہر حال میں وہیں رہنا ہے، ایسی مجبوری شریعت مطہرہ میں ہرگز نہیں ہے۔ جہاں مرد طلاق دے کر اپنی بیوی کو دور کر سکتا ہے، ایسے ہی عورت بھی خلا کے ذریعے سے شوہر کو اپنی زندگی سے دور کر سکتی ہے، اس کی زندگی سے علیحدہ ہو جا سکتی ہے۔ یہاں بھی اسے پوری طرح سے آزادی ہے، صرف یہ ہے کہ یہاں خلا کے لیے کچھ پابندیاں، کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہر عورت من چاہے طریقے سے جب چاہے میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، مجھے علیحدہ کر دیجئے، یا چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے شوہر کو نکال دے اپنی زندگی سے۔ یہ کھیل تماشا، خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ بچے ہیں تو بچوں کی تعلیم، تربیت سب کچھ ختم ہو جائے گا، رشتے بکھر جائیں گے، بچے بکھر جائیں گے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے عورت پر یہ آزادی کے ساتھ ساتھ یہ باتیں جو رکھی ہیں بالکل عقل کے مطابق ہے، ضرورت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ عورت خلا لے سکتی ہے، شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے لیے پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ شوہر ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، مار پیٹ ہے، کھلاتا پلاتا نہیں ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، ہر طرح سے مجبور کر کے رکھا ہے، تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ ایسے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے خلا کے ذریعے اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ ایک بات وہ رکھی گئی۔ پھر دوسری بات یہ رکھی گئی ہے کہ مرد ایسا ہے کہ سخت بیمار ہو چکا ہے، فریش ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ وہ اچھا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی عورت خود مختار ہے، وہ آزاد ہے کہ ایسے بیمار شوہر سے علیحدہ ہونے کے لیے خلا لے کر اپنی زندگی آزاد طریقے سے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی کر سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ رکھ دی گئی۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ مرد نامرد اس کے خواہشات اور جذبات کو پورا نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت کو پورا حق اور اختیار ہے۔ اسلام میں عورت کو کسی شوہر کے مرد کے ساتھ مجبور ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ یہ غلط بات ہے جو عوام میں پھیلائی جاتی ہے۔ عورت بھی اپنی جگہ خود مختار ہے اپنے حقوق کے اعتبار سے، مرد بھی اپنی جگہ خود مختار ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ ایسا نہیں کہ
ایسی بات پھیلائی جائے یہ عورتیں گویا ان کے گھروں میں باندیاں ہیں، نوکرانیاں ہیں، زندگی بھر ان کے ہاتھوں میں قید ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان حالات میں کہ یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ مرد نامرد ہے یا مرد ایسا بیمار ہے جس کے اچھے ہونے کی امید نہیں ہے، مرد ظالم یا جابر ہے، اس کے حق ادا نہیں کر رہا ہے، کھلانے سے پلانے سے، اس کے آرام و عیش کے لحاظ سے، اس کی دوا دارو بیماری ان تمام چیزوں میں وہ تنگ رکھا ہے، تو ان عورت کو پوری طرح سے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے خلا کے ذریعے۔ اب یہاں اہم سوال یہ ہے، یہ جتنی بھی باتیں ہیں کہ مرد ظالم ہے، مرد اپاہج ہے، دائم المریض ہے، ہمیشہ کا بیمار ہے یا نامرد ہے، اب عورت اگر اپنے خواہشات یا جذبات یا آزاد ذہن کے تحت یا آوارہ گردی کے تحت یہ اس قسم کی بات کہہ سکتی ہے، لہٰذا اس کی بات کہاں تک درست ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ ایسی نہیں کہ ہر عورت یہ کہے کہ یہ جنسی اعتبار سے کمزور ہے، میں الگ ہو رہا ہوں، یہ بیمار ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، یہ ظالم ہے میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ یہ بات اس کی بات لے کر اگر خلا کا معاملہ شروع کیا جائے تو ہر جگہ بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ اسی لیے شریعت نے وقت کی حکومت کو اس کا اختیار دیا ہے کہ وہ ان چیزوں کی تحقیق کرے، حاکم وقت ہو یا قاضی شہر ہو یا امام مسجد ہو یا جماعت کے سربراہ ہوں یا سماج کی معاشرے کی بڑی بڑی شخصیتیں تجربہ کار ہوں، وہ ان معاملات کی صحیح تحقیق کریں کہ واقعی یہ جو عورت کہہ رہی ہے صحیح بھی ہے یا غلط۔ اگر صحیح ہے تو یقیناً اس کو آزاد کرنا چاہیے۔ تو اب اس معاملے میں یہ بات ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے مرد طلاق دینے میں خود مختار ہے، ویسے ہی عورت طلاق لینے کے معاملے میں یا شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے کے معاملے میں خود مختار ہے۔ یہ دفعہ یا قانون جو آ جائے تو بڑی مشکلات کا معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ایک ایک پہلو پر اور غور کریں تو ایک ایک چیز ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اسلام میں مرد کو ایک حصہ، عورت کو آدھا حصہ دیا گیا، جائیداد میں، ترکے میں، وراثت میں۔ مثلا مرد کو 1,00,000 روپے حصے میں مل رہے ہیں تو عورت کو 50,000 ملیں گے۔ اب اس قانون کو لے کر بھی بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہ کیا ناانصافی ہے عورتوں کے ساتھ، مردوں کو تو ڈبل حصہ، عورتوں کو سنگل حصہ۔ یہ چیز کہاں تک کی بات ہے، ہماری بہنوں پر ایسا ظلم ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا جتنا مرد کو حصہ مل رہا ہے عورت کو بھی اتنا ہی حصہ ملنا چاہیے۔ حالانکہ یہ ہماری شریعت سے ٹکرانے والا للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر مستقل ایک چارٹ ہی رکھا ہے جس میں مرد کو کن کن حالتوں میں جائیداد میں، ترکے میں، وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے اور عورت کو کتنا ملتا ہے۔ اس کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ عورت کو اللہ نے مجبور نہیں رکھا ہے، وہ کئی طریقوں سے حصہ پاتی ہے۔ مرد کو یقیناً ڈبل حصہ رکھا گیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ عورت پر کسی قسم کی مالی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اس کو روپیہ اور پیسہ کمانا ہے، نہ بچوں کے خرچ پر اس کی کوئی ذمہ داری ہے، نہ تعلیم میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ گھر چلانے کی اس پر کوئی ذمہ داری ہے۔ سارا معاملہ شوہر پر رکھا گیا، شوہر ہی بیوی کو کھلائے گا پلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا جب تم کھاؤ تو انہیں کھلاؤ، جو پہنو تو انہیں پہناؤ، ان کے ساتھ سختی نہ کرو، ان کے گالوں پر تماچے نہ مارو، نرمی برتو۔ اگر ان کے ساتھ کوئی نازیبا بات ہے تو سمجھ لو کہ وہ فطری طور پر، طبعی طور پر کچھ کمزوری ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہارے اندر کوئی، ان عورتوں کے اندر کوئی ناپسندیدہ بات بھی ہے تو یہ سوچو کہ اللہ نے ان کے اندر کوئی اور چیز رکھی ہے، ان کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے
اور ان کے اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی کمزور باتیں ہیں تو نظر انداز کر کر وعاشروہن بالمعروف، خوش اخلاقی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اچھی زندگی گزارتے رہو۔ یہ ہدایتیں عورتوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، مجھے دنیا کی چیزوں میں حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے مجھے 3 چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ مجھے اپنی بیویاں پسند ہیں، خوشبو پسند ہے، نماز مجھے محبوب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے تعلق سے نرمی، حسن سلوک، اس کے مزاج کا لحاظ رکھنا، اس کی طبیعت کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ایک دو نہیں، دفتر ہے حدیثوں کا، آیتیں، تفسیریں، اقوال صحابہ کے ایک دو سینکڑوں ہیں، کہیں بھی عورت کو اس طریقے سے نہیں رکھا گیا ہے۔ تو گویا عورت پر معاشی اعتبار سے، کمانے دھمانے کے لحاظ سے، سروس کے لحاظ سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرد ہی سارے معاملات کا ذمہ دار ہے۔ اسی لیے اس بات کا حق اسے دیا گیا کہ اسے دگنا حصہ دیا جائے، عورت کو خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اسے آدھا حصہ دیا جا رہا ہے۔ اس میں ناانصافی یا عورت کے ساتھ ظلم کا کوئی سوال نہیں ہے کہ مرد کو جتنا دیا جائے عورت کو بھی اتنا دیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر عورت کتنے طریقوں سے مال کی وارث بنتی ہے، باپ کی طرف سے حصہ پاتی ہے جائیداد میں، پھر شوہر کی طرف سے حصہ پاتی ہے، پھر ماں کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، کتنی حالتیں الگ الگ ہیں۔ آپ وراثت کا چارٹ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، کہیں وہ بیٹی ہے تو حصہ پا رہی ہے، کہیں بیوی ہے تو وہ حصہ پا رہی ہے، کہیں وہ بھائی کی بہن ہے، بھائی کو اولاد نہیں تو وہاں حصہ پا رہی ہے، ہر طرف سے کئی حصے اس کو مل رہے ہیں۔ تو گویا اسلام نے عورت کو بالکل مجبوری کی حالت میں، قسم و پرسی کی حالت میں رکھا ہی نہیں ہے۔ ہماری عورتوں کو بھی، ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کن کن زاویوں سے، کن کن طریقوں سے، کن کن جہتوں سے کیا کیا مدد ان کے لیے رکھا ہے۔ تو بہرکیف یہ قانون بہت ہی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ مرد کے لیے جتنا حصہ ہے عورت کے لیے بھی اتنا ہی حصہ دینا، یہ بڑی مشکل کی بات ہے، یہ معاملہ بھی بڑا ہی دشوار گزار ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہے کہ لے پالک، کسی کے بچے کو لے کر پال لینا، اڈاپشن، متبنہ، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی بھی کسی زمانے میں، زمانے جاہلیت میں یا اسلام کی ابتدائی دور میں بھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، وحی کے ذریعے سے سارے معاملات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا، لیکن وہ نکاح دائمی ثابت نہیں ہوا، پھر اس کے بعد وہ طلاق ہو گئی۔ تو اس زید کی منکوحہ بیوی، مطلقہ بیوی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ گویا آج کے عرف میں کہیں تو بہو کو سسر نے نکاح کر لیا، حالانکہ نہ یہ سسر ہیں نہ وہ بہو ہے، کیونکہ وہ صلب سے پیدا ہوا لڑکا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں کہا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، مردوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ ہی نہیں ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ جب باپ نہیں ہیں تو زید حقیقی بیٹے بھی نہیں، جب حقیقی بیٹے نہیں ہیں تو ان کی بیوی آپ کی حقیقی بہو بھی نہیں، اور جب وہ صحیح حقیقی بیٹے نہیں ہیں تو نہ جائیداد میں کوئی حصہ ہے نہ ترکے میں کوئی حصہ ہے۔ اسلام نے اس طریقے سے متبنہ لڑکے کے لیے کسی قسم کی جائیداد کا، حصے کا کوئی معاملہ نہیں رکھا ہے۔ اب یہ نیا قانون آ جائے کہ اگر کوئی آدمی کسی بچے کو لے کر پال لیا ہے تو اس بچے کو بھی اتنی ہی جائیداد دے دو، اتنا ہی حصہ دو جو اس کا حقیقی بیٹا ہے، تو یہ بالکل غلط قسم کی بات ہو جاتی ہے۔ یہ یہاں اسلام کے قوانین سے یہاں ایک قسم کا ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے ایک دو تین نہیں، کئی معاملات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، عورتوں کے حقوق کے تعلق سے ہو یا خانگی معاملات کے تعلق سے ہو،
تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں. اس اعتبار سے مسلمانوں نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ غیر ضروری قوانین شامل کر لیے جائیں. اور زیادہ سے زیادہ ہمیشہ یہ بات سامنے لائی جاتی ہے کہ مسلمان مرد اٹھے بیٹھے طلاق 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 کہہ کر، تینوں طلاق کہہ کر عورتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت ظلم اور زیادتی ہے، ناانصافی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اسلام نے بھی بیک وقت 3 طلاق دینے کو منع کیا. کبھی ہمارے فقہا نے بھی اس کو پسند نہیں کیا. ایسا نہیں دینا چاہیے، اس کی ممانعت ہے. اسلام میں خود ممانعت ہے. اب کوئی کہہ دیا تو ظاہر بات ہے کہ 3 طلاق ہو جاتے ہیں اور اس کو خارج کر لیا جاتا ہے، نکاح سے خارج ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود بعض مکاتب فکر نے یہ بات رکھی ہے کہ 3 طلاق کہہ بھی دیا تو 1 ہی طلاق ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ اس میں اہل سنت و جماعت کا اور دیگر کے ذرا سا اختلاف ہے. لیکن وہ اپنے اپنے طریقے پر یہ معاملہ ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ یا تصادم کی بات نہیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہو. تو بہرکیف 3 طلاق کا جو مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے یہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں ہے ہی نہیں. الا ماشاء اللہ اگر کہیں کوئی آدمی جہالت سے، نادانی سے یا لاعلمی کی وجہ سے 3 طلاق دے دیتا ہے تو کبھی ہمارا معاشرہ، ہمارے علماء، ہمارا قانون اس بات کو پسند نہیں کرتا. لیکن جو چیز ہے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد عورت کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے در بدر. یہ بات بھی نہیں ہے. طلاق ایک مجبوری کی ضرورت. اسلام میں طلاق کو کبھی پسند نہیں کیا گیا. مجبوری کی صورت میں، ناگفتہ بہ حالات میں جب زندگی چل ہی نہیں سکتی ہے، نباہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر دونوں کو جوڑ کر رکھنا کیا معنی ہے؟ وہاں خود عقل تقاضا کرتی ہے کہ جدا کر دینا چاہیے. بیوی بہت ہی سخت مزاج ہے، نافرمان ہے، روز کے جھگڑے ہیں، شوہر آوارہ ہے، بدماش ہے، ستانے والا ہے، تو ایسے صورت میں ان کو طلاق نہیں دینا، ایسے زندگی گزارو، یہ کیا معنی ہے؟ اسی لیے مجبوری کی حالت میں طلاق کو پسند کیا گیا. یہ طلاق بھی ایک معنی میں رحمت ہی ہے. اگر یہ قانون نہیں ہوتا تو عورتیں زندگی بھر اسی شوہر کے پاس دبی پڑی رہتی تھیں، اور شوہر بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسی ظالم یا بدکار یا غلط قسم کی عورت اسے مجبوراً اپنے نکاح میں رکھے. اس لیے اسلام نے کہہ دیا کہ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے علیحدہ ہو جائیں. یہ طلاق بھی ایک معنی میں رحمت، آرام، سہولت، خیر کی چیز ہے. اسی لیے اسلام نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. جائز، مباح، درست چیزوں میں، حلال چیزوں میں طلاق اگرچہ کہ حلال ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. اب طلاق ہو گئی تو اسلام نے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ 3 مہینوں کا خرچ اس کو دینے کی بات کہی. نہ نفقہ دے دینا، اس کا مہر دے دینا، بلکہ اور اس کو اپنی طاقت سے زیادہ خوش اسلوبی کے ساتھ جب آپ اپنی زندگی سے اسے ہٹا رہے ہیں تو کچھ دے دلا کر اس کی بھلائی، اس کے فائدے کے لیے اپنی طاقت سے میں جتنا بھی ہے دے دلا کر اس کو یہ کرو. یہ نہیں کہ 3 مہینے کا نفقہ ہی دے رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر دے دو تاکہ اس کی زندگی اچھی گزرے. اور 3 مہینے اس لیے بھی ہیں کہ ایک تو اس کے حمل سے کہیں اولاد تو نہیں ہے، عدت کا معاملہ رکھا گیا ہے. اگر وہ بھی ہے اس کے بعد 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کر لے، پوری طریقے سے آزادی ہے، دوسرے کے نکاح میں چلے جائے اور وہاں اپنی زندگی گزار لے. کہاں عورت کو مجبور رکھا گیا ہے کہ طلاق کے بعد عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ ان کا کوئی پرسان حال ہوتا ہے، ان کا خرچ کیسا، نان نفقہ کیسا. نان نفقہ تو 3 مہینے کی مدت دے دی گئی ہے، اس کے اندر اپنا مسئلہ حل کر لو، اس کے بعد دوسرے کے نکاح میں چلے جاؤ. لیکن اب جو مصیبت آ کھڑی ہو جاتی ہے کہ طلاق کے بعد اس عورت کا خرچہ اس وقت تک دیتے رہیں جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہ کر لے. یہ اسلام کے اندر اس کی بات نہیں ہے. اگر وہ نکاح نہ کرے، زندگی بھر رہے تو زندگی بھر خرچ دیتے رہیں. اور یہ بھی ایک طرح کا ایک فتنہ ہی ہے. اگر دولت مند کروڑ پڑی آدمی ہے تو عورت چاہے کہ زندگی بھر دودھ نتھارتے ہی رہیں، چلو بھائی ملتا رہے گا، نکاح نہ کریں.
یہ اپنے خواہشات کو من چاہے طریقے سے جہاں چاہے پورے کر لیں، ادھر سے لیتے رہیں۔ ایک غیر مرد جس کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ختم ہو گیا، اس سے پیسے لینا یہ خود عورت کے حیا کے لیے، اس کی غیرت کے لیے بہت بڑا داغ اور دھبا ہے۔ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اب اس طرح سے یہ معاملہ رکھا گیا ہے کہ طلاق کی صورت میں اس کو ہمیشہ خرچ دیتے رہنا چاہیے، تو یہ بھی ایک طرح طرح کے مشکلات اور مسائل کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ 13 جولائی تک UCC کے بارے میں، یکساں سول کوڈ کے بارے میں اپنی اپنی رائے پیش کر کے کہنے کی بات حکومت نے کہی ہے۔ لہٰذا میں اپنی تمام بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹیوں سے اور بڑوں سے، چھوٹوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں اور دوستوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، اس معاملے میں ہرگز غفلت نہ برتیں۔ فوراً اپنی رائے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اس کا مضمون بھی ہے، ساری چیزیں سہولت کے ساتھ رکھی گئی ہیں، لہٰذا آپ فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، واٹس ایپ ہو، کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا کی جو عام چیزیں ہیں، ترسیل کے جو ذرائع ہیں بات کو ایک سے دوسرے مقام پر پہنچانے کے، ان ذرائع کے ذریعے سے 13 جولائی سے پہلے اپنے ان خیالات کا اظہار کریں کہ ہمیں یکساں سول کوڈ پسند نہیں ہے، ہم اپنے مذہب پر، اپنے قوانین پر عمل کرتے ہیں اور ہمارے قانون سے ہم مطمئن ہیں۔ یہاں ہم ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کچھ مجبوری ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر دلی جذبات کا اظہار کریں۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت پر اپنی اس طالب علمانہ گفتگو کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، ایک خاص واقعہ ہے، لیکن اس آیت کا حکم عام ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان کا نکاح زید ابن حارثہ کے ساتھ کر دیں، اور یہ بات ان کے گھر والوں تک پہنچائی۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اس بات کو پسند ناپسند، یا حضور کا یہ حکم ہے یا آپ کی مرضی ہے یا آپ کیا کہتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہوئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ کر دیں تو اب کسی مومن مرد یا مومن عورت کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اپنے من چاہے طریقے سے جو چاہیں کریں۔ تو یہ قانون، یہ عام حکم ہے، اسلام کے قانون سے ہٹ کر ہم اپنی مرضی سے اپنے فیصلوں کو حل کرنا یا غیر شرعی عدالتوں میں جا کر یہاں جائیں تو ہمارے موافق فیصلہ نہیں ہوگا، چلیے پولیس اسٹیشن میں جا کر مسئلہ حل کر لیں گے، اگر وہاں نہیں ہوا تو چلو کورٹ کو چلے جائیں، ہائی کورٹ چلے جائیں، سپریم کورٹ چلے جائیں۔ اس قسم کی ہیلا سازی وغیرہ سے یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے۔ اس وقت شریعت سے اتباع اور اس سے انتصاب اور اس سے جڑے رہنے کا وقت ہے، لہٰذا پورے طریقے سے یہ معاملہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر ایک بات آئی تھی کہ جب بھی تمہارے جو بھی معاملات ہو جائیں گے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں اس پر پوری طریقے سے ثابت رہیں۔